السلام علیکم اینڈ آئی ایم بیک ود another ویڈیو۔ کافی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش سمجھ تو لیتے ہیں لیکن جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بات نہیں کر سکتے، یا تو وہ ورڈز ہمارے ذہن میں نہیں آتے یا تو ہم ٹرانسلیشن میں ہی اٹک جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور دین اس کے بعد میں آپ کو کچھ سلوشنز بتاؤں گا تو اس کی مدد سے آپ بھی انگلش میں بات کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ I can understand English but I can't speak۔ مجھے انگلش سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن انگلش میں بات نہیں کر پاتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے، یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، you think about these things before you speak۔ آپ جب بھی انگلش میں بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے کوئی بھی جب آپ انگلش میں کوئی سینٹنس کہتے ہیں، آپ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں۔ آپ سوچتے بہت ہیں کن چیزوں کے بارے میں؟ ٹرانسلیشن، آپ ٹرانسلیشن کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی سینٹنس اگر آپ نے بولنا ہے یا کوئی آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو اس کا ریسپونڈ کرنا، جواب دینا ہے، تو آپ پہلے وہ سینٹنس اپنی لینگویج میں بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اس کو اردو میں پہلے بناتے ہیں کہ اب میں نے یہ بولنا ہے، پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو ٹرانسلیشن کرنے میں جو ہے آپ تھوڑا سوچتے ہیں، دین آپ اسٹرکچرز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی پہلے سبجیکٹ آئے گا یا پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا یا تو پھر اس میں نیگیٹو فارم آئے گا، کون سا ورب لگانا ہے، اور ٹینسز کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ کون سا ٹینس لگانا ہے، پاسٹ فارم لگانی ہے یا پریزنٹ ٹینس لگانی ہے یا کنٹینیوس ٹینس لگانا ہے، ورب کی کون سی فارم لگے گی۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو اس کی سوچنے کی وجہ سے، کیونکہ جب دیکھیں آپ اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پہلے آپ سوچیں اور پھر ایک سینٹنس بولیں، کیونکہ آپ نے اس وقت جو ہے انسٹنٹ رپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آپ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ لیس کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہوتا یہی کہ آپ بات نہیں کر پاتے اور آپ گیو اپ کر لیتے ہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتا۔ تو یہ تو ریزن تھا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم ختم کیسے کریں گے۔ تو سولوشن نمبر 1 کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بھی آپ نے کرنا یہ ہے، write words that you need in conversation but forget when you speak English۔ یعنی کہ وہ ورڈز جب آپ انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان ورڈز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آتے، آپ کو وہ ذہن میں نہیں آتے، آپ ڈھونڈنے سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے اس ورڈ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا تھا، کیا بولنا تھا۔ تو اس کا جو ہے سولوشن کیا ہے کہ آپ ان ورڈز کو لکھ لیں، پہلے ان کو آپ لکھ لیں، دین کیا کرنا ہے آپ نے، اچھا وہ ورڈز جو آپ کو یاد نہیں آتے نا بات کرتے ہوئے، دین write some example sentences containing those words and read them out loud for 10 minutes every day۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ورڈز آپ نے لکھے ہیں نا، ہر ورڈ کے نیچے 1 یا 2 سینٹنس لکھیں اور اس سینٹنس پہ وہ ورڈ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے وہ ورڈز لکھے اور نیچے ان کے سینٹنسز لکھے، روزانہ کم از کم 10 منٹس تک آپ ان کو پڑھیں۔ صرف ریڈ نہیں کرنا، بولنا ہے، منہ سے بھی ان ورڈز کو بولنا ہے، سینٹنسز کو، تاکہ آپ کی تھوڑی عادت بنے ان چیزوں کو بولنے کی، اور یہ آپ نے روزانہ 10 سے 15 منٹ تک کرنا ہے۔ پھر آپ کو جب پورا پکا پتہ چل جائے کہ یہ یعنی کہ 10 ورڈز آپ نے لکھے تھے یا تو 15 ورڈز آپ نے لکھے تھے، وہ پورے مجھے یاد ہو گئے، سینٹنسز میں بھی یوز کر لیے میں نے، تو اب مزید آپ 10 یا 15 ورڈز نیو لکھ لیں۔ اب پھر ان کو ریوائز کرتے رہیں، لیکن ویک میں پھر ایک ایسا دن رکھیں کہ جو آپ نے پچھلے جتنے بھی لکھے تھے ان کو بھی ایک مرتبہ آپ ریوائز کر لیں۔ فار ایگزامپل سنڈے کا دن رکھ لیں تو آپ ان کو ریوائز کر لیا کریں۔ دا نیکسٹ سولوشن از remember some phrases and sentences for different situations you might face in daily conversation and use them when you need them۔ آپ کریں یہ کہ جس ٹاپک پہ یا جن سچویشنز کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ان کے حوالے سے آپ مختلف فریزز اور سینٹنسز یاد کر لیں، اور پھر جب وہ سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑے تو آپ اس ٹائم اس سینٹنس یا فریز فوراً سے بول دیں۔ فار ایگزامپل آپ کو کسی سے کوئی آپ نے کچھ گڑبڑ کر دیا اور آپ کو معافی مانگنی ہے، تو آپ نے 2 یا 3 سینٹنس یا فریزز اس کے لیے یاد کر رکھے ہوں۔ آئی وانٹ ٹو اپولوجائز فار دیٹ۔ فار ایگزامپل یہ میں نے مثال دی آپ کو، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپولوجائز فار دیٹ، تو آپ نے اس کا رسپونڈ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے وہ فریزز اور سینٹنسز یاد کر رکھے ہوں، تاکہ جب جیسے وہ سچویشن آئے تو آپ فوراً سے وہ سینٹنس یا فریز جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے تو یہ کر دیں۔ اچھا اس سے ہوگا کیا، کہتے ہیں
اٹ ول میک یو فلوئنٹ اینڈ یو ول فیل کانفیڈنٹ ٹو. اس سے ہوگا یہ کہ اس سے آپ فلوئنٹ بن جائیں گے، کیونکہ جیسے وہ سچویشن ہے فوراً سے آپ نے بول دیا، کیونکہ آپ کو یاد کیا ہوا تھا آپ نے. اینڈ یو ول فیل کانفیڈنٹ ٹو، تو اس سے آپ کانفیڈنٹ بھی فیل کریں گے، آپ کو لگے گا کہ مجھ میں تھوڑا کانفیڈنس آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینٹنس لکھ کے ان کو یاد کر کے یاد کیے ہوئے سینٹنس بولیں، تو دیکھیں یہ بڑے بڑے انگلش کے جو کوچز ہیں اور یہ ریسرچ سے بات ثابت ہے، اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. آپ ایسے یہ آپ اس سولوشن اور جو ہے نا ٹرک کو یوز کر کے دیکھیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں اور آپ میں تھوڑی بہت فلوئنسی آنے لگے گی. اچھا یہ ملیں گے کہاں سے آپ کو کہ بھئی وہ سینٹنسز میں کہاں سے لاؤں جو ڈیفرنٹ سچویشنز کے لیے میرے پاس ہوں اور میں ان کو جو ہے موقع کے طور پہ یوز کر لوں؟ تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یو کین واچ مائی ویڈیو. اس میں نے 100 ڈیلی یوز سینٹنسز دیے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کے لیے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ ان سچویشنز کے لیے سینٹنسز کو یاد کر لیں، جیسے وہ سچویشن آپ کے سامنے آئے فوراً سے آپ سینٹنس بول دیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اینڈ دا لاسٹ سولوشن از لسن ٹو نیٹیو اسپیکرز ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹاپکس. جن ٹاپکس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جن پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ان ٹاپکس پر جو انگریز ہیں، جو نیٹیو اسپیکرز ہیں انگلش کے، ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ جس میں وہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا، فار ایگزامپل کون سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں، اسپورٹس ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، پالیٹکس. تو جن ٹاپکس پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے یا آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان نیٹیو اسپیکرز کی جو ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جن میں وہ اس ٹاپک پہ بارے میں بات کر رہے ہیں. اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لسننگ پریکٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی اسپیکنگ میں. جتنی لسننگ پریکٹس آپ زیادہ کرتے ہیں تو اتنی آپ کی اسپیکنگ زیادہ امپروو ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ نئے نئے ورڈس ملیں گے آپ کو، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے طریقے ملیں گے آپ کو، نیو فریزز اور سینٹنسز آپ کو ملیں گے جن کو آپ یوز کر کے اپنی اسپیکنگ کو کافی بہتر کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی اور آپ کے اس پرابلم کو اگر آپ نے محنت کی تو سولو کرنے میں کافی حد تک آپ کا ساتھ دے گی. یس دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ اپ ٹو دی اینڈ اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.